اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا۔ اس کرم کا اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، جو کرم مجھ پہ میرے نبی نے کیا، میں سجاتا تھا سرکار کی محفلیں، میں سجاتا تھا سرکار کی محفلیں، مجھ کو ہر غم سے رب نے بری کر دیا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا۔ اور جو بھی آیا جو بھی آیا ہے محفل میں سرکار کی، جو بھی آیا ہے محفل میں سرکار کی، حاضری ہو گئی اس کی دربار میں، کوئی صدیق فاروق عثمان ہوا، کوئی صدیق فاروق عثمان ہوا، اور کسی کو نبی نے علی کر دیا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا۔ میں گناہ گار تھا، بے عمل تھا مگر، میں گناہ گار تھا بے عمل تھا مگر، مجھ کو ہر غم سے رب نے بری کر دیا، میں سجاتا تھا سرکار کی محفلیں، میں سجاتا تھا سرکار کی محفلیں، مجھ کو ہر غم سے رب نے بری کر دیا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ جناب یہ تھے محمد ظفر قادری صاحب نعت خواں، ہمارے مہمان پروگرام میں گڈ مارننگ کراچی۔ اس کا باقاعدہ آغاز ہوا آپ کی خوبصورت آواز کے ساتھ اور اس خوبصورت کلام کے ساتھ۔ معزز مہمان کو سب سے پہلے تو خوش آمدید اور السلام علیکم، بہت بہت شکریہ جناب، بڑی نوازش ظفر صاحب پروگرام میں ہمیں وقت دینے کے لیے۔ اور آج کیونکہ جمعہ کا دن ہے، یوم جمعہ کے حوالے سے پروگرام میں خاص طور پر بات ہوتی ہے دینی معاملات کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے۔ اب روزمرہ کے جو پروگرام ہوتا ہے اس میں عوامی مسائل زیر بحث آتے ہیں، جس میں معاشی معاملات سر فہرست ہوتے ہیں، اور دیگر معاملات تعلیم اور صحت کے حوالے سے معاملات عموماً پروگرام میں زیر بحث آتے ہیں۔ تو جناب آج سلسلہ جاری رکھیں گے، آج کے دن کی مناسبت سے کوشش کرتے ہیں کہ علماء کرام سے رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور وہ جو معاملات سمجھنے میں ہمیں دقت آ رہی ہے، مشکل درپیش ہے، وہ ہمارے لیے سہل و آسان ہو جائے۔ اسی مناسبت سے آج بڑے خاص مہمان اسٹوڈیوز میں تشریف فرمائے۔ ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ ہمارے پروگرامز میں اس طرح کی شخصیات جو ہے وہ تشریف لاتی ہیں اور ان سے ہمیں سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ تو آج جو معزز مہمان ہے علامہ سجاد شبیر رضوی صاحب، معروف عالم دین ہیں، اور ہمارا آپ کا بڑا پرانا ساتھ ہے، ہماری بڑی خوش نصیبی ہے، بڑی خوش قسمتی ہے۔ تو ایک دفعہ پھر آج علامہ صاحب یہاں پہ تشریف فرمائے، انہیں میں خوش آمدید ہوں۔ علامہ صاحب بڑی نوازش آپ کی پروگرام میں ہمیں وقت دینے کے لیے۔ پروگرام کا آغاز ہوا جناب ظفر قادری صاحب کی خوبصورت آواز کے ساتھ، ان کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید، بہت شکریہ۔ تو یہ سلسلہ آج جاری رہے گا۔ علامہ صاحب جمعے کا روز ہے، کوشش ہوتی ہے کہ آج کے دن کی مناسبت سے گفتگو کر لی جائے، لیکن یہ جو اس وقت مصائب اور مشکلات کا ہم شکار ہیں، فرمائیے گا اب کسی کو تلقین کی جا رہی ہے کہ آپ صبر رکھیں اور معاملات کو سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ اس وقت عمومی جو حالات ہیں مہنگائی کے اور دیگر جو چیلنجز ہمارے سامنے ہیں، بڑا مشکل ہو رہا ہے کوئی بھی بات سمجھانا،
اور پھر جس طرح کی صورتحال کچھ دیر پہلے ہم اور آپ جس کا تذکرہ کر رہے تھے کہ جس طرح کے بیانات داغے جا رہے ہیں اس سے صورتحال اور گمبھیر ہو رہی ہے. تو جو ایک مثالی معاشرہ تشکیل دینے کی بات کی جاتی ہے، کیا یہ ممکن ہو سکے گا جہاں پہ لوگوں کے اندر صبر نہ ہو، برداشت نہ ہو، اور اوپر سے رہی صحیح کسر جو ہے وہ حکمران پوری کر دیں؟ کیسے پھر مثالی معاشرہ تشکیل دیا جائے، یہ ذرا سمجھائیے. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اما بعد، بہت شکریہ یاسر بھائی آپ کا. آپ نے جس کی طرف مجھے متوجہ کیا ہے وہ ایک بڑا سینسٹیو ایشو ہے، اور اس معاشرے کا ایک اہم جو ہے وہ نقطہ ہے جس پر آج پوری عوام جو ہے وہ ایک اضطرابی کیفیت کا شکار ہے. اور ان معاشروں میں کہ جہاں عمل کم ہو اور باتیں زیادہ ہوں، ایسا ہی وہاں کنفیوژنس کریٹ ہوتے ہیں اور معاشرے میں انارکی کی ایک کیفیت ہو جاتی ہے. آپ نے جہاں بات کی کہ لوگ جو ہیں بیانات سن رہے ہیں اور رسپانسبلٹی کی بھی بہت سی کمی دیکھی جا ایسا رہی ہی ہے. ہے، وجہ فرمایا. ایسے معاشرے میں جو ہے انسان احساس محرومی کا روز بروز مزید شکار ہو رہا ہے. جی اس لیے کہ جن معاشروں میں ریاست کی ریٹ ختم ہو جائے اور جن معاشروں میں صرف بیانات پہ جو ہے وہ معاملات چلیں، اور جہاں ظلم و جور ہو. ابھی ایک میں ٹیلی ویژن پہ 2-3 دن پہلے ایک کسی جوکیو صاحب کا وہ دیکھ رہا تھا کہ ان کو بے دردی سے مارا گیا ہے، اور جہاں حکومت کی ریٹ قائم نظر نہیں آتی وہاں اپوزیشن جو ہوتی ہیں، اپوزیشن کا کام یہ ہوتا ہے کہ اصلاح کریں حکومت کی جہاں جہاں غلطیاں ہوں. ایسا ہی مگر یہ کہ آپس میں ایسی چپکلش نہ ہو کہ میں اس انتظار میں بیٹھا رہوں کہ ذرا سا کوئی غلطی کرے تو میں اس کو جو ہے ایک ایشو بنا کے جو ہے معاشرے میں لے آؤں، اور پھر حق کی بات نہ ہو بلکہ ایسا ہی ایک شوشہ چھوڑ کے اور ایک دوسرے سے جو ہے ایک لڑائی. تو ایسے معاشرے میں ہم بہت زیادہ اسلام سے اور دین کے ذریعہ اصولوں سے دور ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. جی آپ جب اسلام کی تاریخ کو باریک بینی سے پڑھیں گے تو جب اسلام کی ابتدا ہوئی تو پیسے کی بھی بہت زیادہ کمی تھی، جی شعور کی عوام الناس میں بہت زیادہ کمی تھی، بالکل اور ایسے سخت معاشرے میں اسلام کو روشناس کرانا تھا بالکل ٹھیک ہے. جہاں وسائل کم تھے اور مسائل بہت زیادہ تھے، مگر اتنی خوبصورت حکمت عملی تھی بالکل اور اتنی خوبصورت ٹیم تشکیل دی اللہ نے جی کہ انہوں نے کم وسائل کے باوجود اسلام کو پوری دنیا میں پھیلا دیا. سبحان اللہ، کیا کہنے، بہت اس لیے کہ کیوں پھیلایا؟ اس لیے کہ انہوں نے اسلام کو پہلے اپنے وجود پہ امپلیمنٹ کیا، بہت خوب بہت خوب. اور جب اپنے وجود پہ امپلیمنٹ کیا اور جب خود سوکھی روٹی کھانی شروع کی تو پھر عوام الناس نے دیکھا کہ جب یہ خود سوکھی روٹی کھا رہے ہیں کیا کہنے، تو ہمیں کھانے میں کیا وہ اس طرح، بالکل ایسے ہی، ہم بالکل بھی ایسے کھا لیں گے. جب ہمارا حاکم وقت کھا رہا ہے، ہی. جی جب ہمارا حاکم وقت اتنا معمولی سا لباس پہن رہا ہے تو ہم بھی پہن لیں گے. بالکل مگر جب معاشرے میں الٹ ہو جائے ہوں کہ حاکم یہ کہتا رہے کہ نہیں آپ سادگی اپنائیں، جی، میں نہیں اپنا میں رہا، نہیں اپنا سکتا، ٹھیک ہے نا، ایسے ہی آپ صبر کریں میں نہیں میں کروں نہیں گا. کر سکتا. تو جب آپ پہلے آپ صبر کر کے دکھائیں گے، عملی نمونہ پیش کریں گے، ٹھیک ہے نا. آپ اگر رات کو نکل جائیں گے پیدل عوام الناس میں، جی میں کل ایک جگہ جا رہا تھا، 15 منٹ آج کے اس ریاست مدینہ میں جی 15 منٹ مجھے شارع فیصل پہ رکنا پڑا. کہنے کیوں؟ کہ صاحب وی آئی پی موومنٹ ہو رہی وی ہے. آئی پی مومنٹ. اب وی آئی پی موومنٹ میں مجھے بتائیں کوئی بیمار ہے، کوئی ایمبولنس کھڑی ہے، کوئی 25 قسم کے مسائل لیے عوام، بالکل مجھے لگ رہا تھا ایسا کہ ایک اضطرابی سی کیفیت ایسے تھی. ہی ہے، بالکل ایسے ہی. تو اب تک اس کا مقصد یہ ہے کہ 3 سال ہو گئے ابھی تک وی آئی پی کلچر ختم نہیں ہوا. ہے، بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا، ابھی تک وہ تصور جو آپ نے پیش کیا تھا جی وہ نہیں ہوا. نہیں ہو سکا. اسلام کا نعرہ ماضی میں بھی لگایا گیا. دیکھیں
اسلام عمل کرنے کا نام ہے، سبحان نعرہ اللہ، لگانے کا نعرہ نام لگانے نہیں کا ہے۔ نام نہیں ہے۔ نعرہ لگانے سے اسلام تو نہیں آتا، نہیں، اسلام ہو نہیں آتا ہے سکتا، عمل کرنے عمل سے۔ کرنے سے۔ میں کہتا ہوں نماز 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 جب تک پڑھوں گا نہیں عملی طور پر، بالکل ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے نا، صبر تو جب کریں گے نا کہ جب آپ ہمیں صبر کرنے کا سلیقہ سکھائیں کہ صبر ہے کیا۔ کیا کہنے، بہت آج کل وہ لوگ جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں، جو قانون سازی کر رہے ہیں، انہی کو نہیں پتا کہ صبر کیسے کیا کیسے جاتا ہے، کیا جاتا ہے۔ اور صبر کی معنی کیا ہے، معنویت کیا ہے۔ جب گفتگو ہوتی ہے، میں جب اسمبلی کو دیکھتا ہوں کہ وہ فلور پہ جو باتیں ہو رہی ہیں، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ قانون سازی نہیں ہو رہی، بلکہ ایک چڑیا گھر میں ہم بیٹھے ہوئے ایسا ہی، اور ایک بالکل آپ نے دوسرے کو وجہ مار فرمائی۔ رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، گالم گلوچ ہو رہی ہے، یہ کون سا ایک تصور، کون سے اسلام کا تصور ہے، کون سے دین کا تصور ہے؟ کیا اس زمانے میں جب اسلام کو پھیلایا جا رہا تھا، اسلام کی بات کی جا رہی تھی، تو کیا مسلمانوں میں آپس میں اختلافات نہیں تھے؟ نظریاتی اختلافات تھے۔ ہمیشہ یاد رکھیے کہ نظریاتی اختلافات میں اخلاقیات کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ بہت خوب، اگر ایسا ہی ہے۔ مسلمانوں کی تاریخ پڑھی جائے گی تو جا بجا آپ کو اختلاف نظر آئے گا، نظر آئے گا، مگر بالکل۔ اس کو اختلاف کو جھگڑے کا رنگ فساد دینا، کا رنگ نہیں فساد دینا، کا رنگ بہت خوب، دینا، ایسا ہی ہے۔ یہاں جتنے آپ کو مسلمانوں کے درمیان مسالک نظر آئیں گے، جی، ان میں بیسک چیزوں میں بھی اختلاف ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ مگر وہ اختلاف اس وجہ سے نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کو قتل کر دیں یا مار دیں۔ فساد یہ کی بنیاد اختلاف بن رہا ہے۔ اس لیے ہے کہ اس اختلاف سے ہم نظریاتی طور پہ ترقی کی طرف بڑھیں۔ بالکل ٹھیک۔ مگر آج حکومتوں کا جو رویہ نظر آ رہا ہے، جو معاشی کیفیت ہے، یعنی ایک چیز پہ اگر کسی زمانے میں 2 روپے بڑھتے تھے تو آج ایک دم 300-400 روپے بڑھ جاتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی۔ بجلی کے بل کو آپ دیکھیں، اگر 20,000 کا بجلی کا بل ہے تو 10,000 اس پہ ٹیکس ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو جب اتنے ٹیکسز ادا کرنے کے باوجود معاشرے میں تبدیلی نہیں آ رہی، تو پھر آپ اس معاشرے کو اس معاشرے کو کیا نام دیں گے بالکل آپ؟ ٹھیک ہے۔ اب کیا رہ گیا ہے مقصد؟ آپ یہ معمولی سی بات ہے کہ میں کہہ دوں کہ صاحب یہ یاسر بھائی نے جو ہے یہ کام کر دیا، اب میں اس کا کیا کروں؟ میں نہیں کر سکتا تو میں ہٹ جاؤں، بالکل اس ٹھیک لیے ہے۔ کہ یاسر بھائی تو کر کے چلے گئے، ایسا ہی۔ اب میں آیا ہوں اس کو صحیح کرنے، بالکل ٹھیک۔ آرگومنٹ کرنے نہیں آیا ہوں۔ آرگومنٹ کرنے کے لیے تو میں کسی کو بھی بلا لیتا، بالکل بلا میں چاہ رہا ہوں کہ میں اس کو صحیح کروں، صحیح کہہ آپ صحیح کریں، آپ صحیح نہیں کر رہے، آپ ہمیشہ پچھلی مثال دے دیتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اب ایسا ہی ہو پچھلی رہا ہے۔ مثالوں پہ اگر کوئی معاشرہ چل سکتا ہے تو یہ کیفیت جو آج ہے وہ آپ دیکھیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ علامہ صاحب یہ فرمائیے گا، ایک مثالی معاشرے کی جب بات کی جاتی ہے، بڑی بدقسمتی ہے، نہ چاہتے ہوئے الفاظ ادا کرنے پڑتے ہیں۔ مولا علی علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ مثالی معاشرہ وہ ہے جہاں پہ عدل کا نظام ہو، جہاں انصاف کا بول بالا ہو۔ اب یہ اتنی گہری بات ہے کہ جس کے اوپر تحقیق کی گئی تو پتہ یہ چلا کہ ایک مثالی معاشرے کی بنیاد ڈلتی ہی تب ہے جب اس کی بنیاد میں عدل ہو، انصاف ہو۔ یہ عدل اور انصاف کس سطح کا ہے مولا؟ کون سے عدل کی بات کر رہے ہیں، کون سے انصاف کی بات کر رہے ہیں؟ آیا وہ انصاف ہے جو عدالتوں میں ملتا ہے، یا اس کے ہٹ کے بھی کوئی انصاف کی کوئی شکل ہے؟ کیونکہ یہاں تو کسی شکل میں ہمیں انصاف نظر نہیں آ رہا، یہ ذرا فرمائیے۔ دیکھیے، انصاف جو ہے وہ دین کی ایک بیسک جو ہے وہ میجر سبجیکٹ ہے، اور انصاف معاشرے کا ایک اہم جو ہے وہ ہے، بیس ہے۔ مگر جن معاشروں میں انصاف نہیں ہوتا وہاں بغاوت ہو جاتی ہے، اور جب بغاوت ہو تو اس معاشرے کو پھر روکنا اور پھر ان جرائم کو روکنا جو ہے وہ ناممکن ہو جاتا ہے۔ مولا کائنات نے اور ہمارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے، اور جو مثالی شخصیات ہماری اسلام میں گزری ہیں، انہوں نے جو انصاف کی ڈیفینیشن بتائی ہے، وہ انصاف یہ ہے کہ جو چیز اپنے لیے حاکم وقت پسند کرے وہی اپنے عوام الناس کے لیے پسند کرے، جو خود کھائے وہ عوام الناس کو کھلائے، ٹھیک ہے نا؟ اور یہی انصاف جو ہے وہ سزا اور جزا کے لیے اللہ نے قرآن مجید میں بتا دیا۔ مگر جہاں آپ انصاف کی بات کر رہے ہیں کہ انصاف، تو انصاف ایسا ہے کہ مجھے قول یاد آ رہا ہے کہ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اگر میری
دور حکومت میں نہر فرات میں کوئی جانور جو ہے پیاسا اور بھوکا مر جائے تو اس کا ذمہ دار میں ہوں. بالکل ٹھیک. یعنی ایک جانور کی بات ہو رہی ہے, جانور کی بات نہ کہ انسان کی قدریں کتنی ہیں. بتائیے. یہاں انسان کتنے قتل ہو رہے ہیں, یہاں انسان کتنے بھوکے مر رہے ہیں. تو انصاف تو, عدل تو ایک الگ چیز ہے. عدل تو, عدل کا نظام اور عدل کی حکومت, وہ تو ایک اللہ کا نمائندہ آئے جو عدل کو قائم کرے. میں انصاف کی بات کر رہا ہوں. عدل تو بات کی بات ہے, یا انصاف ہی نہیں مل رہا تو عدل کی طرف ہم کہاں چلیں گے. تو انصاف اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک یہ جاگیرداری نظام, یہ سرداروں کے نظام, یہ اپنے فیصلے خود, غریب کو دبانا, سفارش کا کلچر, جی یہ بھی جس کے پاس سفارش ہے وہ بغیر میرٹ کے جو ہے وہ آگے آ جاتا ہے. تو یہاں تو ایک بھیڑ چال ہے, اور اس کو سدھارنے کے لیے آپ اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی حکومتیں اس کو سنبھالنے کی, نہیں, کوئی ایسا انقلاب ہو, کوئی ایسا انقلاب پیدا ہو جو جیسے روس کے انقلاب سے لے کے دنیا کے انقلابات جو ہم نے پڑھے ہیں, اس میں کوئی ایسا انقلاب ہو, کوئی ایسا حاکم ہو جو ٹاٹ پہن کے آئے اور بیٹھ کے جو ہے وہ انصاف کرے. پھر وہ یہ نہیں دیکھے کہ شخصیت کون ہے, وہ یہ دیکھے کہ جرم کون سا ہے, جرم کس نوعیت کا. بالکل ایسا, جس نوعیت کا جرم ہے ویسی سزا. جس قوموں میں شخصیت پرستی, ہمارے یہاں المیہ یہ ہے, ہمارے ملک کا المیہ یہ ہے کہ یہاں شخصیت پرستی ہے. اور جب جن قوموں میں شخصیت پرستی ہو جائے, ٹھیک ہے نا, جن قوموں میں شخصیت پرستی ہو جائے, کردار پرستی چھوڑ دی, شخصیت پرستی آ گئی. اور شخصیت پرستی کے بعد نام لیا جائے اسلام کا, زباں سے کہہ بھی دیا لا الہ, تو کیا حاصل. بالکل ایسا ہی. تو پھر ہم معاشرہ جو ہے وہ اس وقت جس کیفیت کا شکار ہے, میں دیکھ رہا ہوں کہ یوتھ پریشان ہے, سب پریشان, عام آدمی پریشان ہے, تاجر پریشان ہے. کون سا شعبہ ہے جو آپ کو جو ہے وہ اچھا نظر آئے؟ اشرافیہ کے علاوہ بس وہی ہیں جو ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے کہتے ہیں کہ آپ صبر کریں, انشاءاللہ سب کچھ صحیح ہو جائے گا. سب کچھ صحیح کوئی ہوگا, کوئی آسمان سے اب کوئی منصلوہ لے کے اترے گا, یا فرشتے دوبارہ یہاں آئیں گے, سمجھے نا. فرشتہ تو ایک ہی دفعہ آتا ہے جو حضرت اسرائیل انسان کے پاس لے کے جاتا ہے. بالکل ایسا ہی, ٹھیک ہے نا. تو یہ تو ایک چل رہا ہے معاشرے میں, اور آپ سنتے رہیں. ٹھیک ہے ظفر بھائی, گزارش آپ سے یہ کروں گا کہ ایک کلام آپ پیش کیجئے, ہماری جو سماعتیں ہیں اس کی نظر کیجئے, پھر ہم یہ کہ بریک کی طرف چلیں گے, اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو اس گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے. جی. سوز دل چاہیے, چشم نم چاہیے, اور شوق طلب معتبر چاہیے. ہو مدینے کی گلیاں میسر اگر, آنکھ کافی نہیں ہے نظر چاہیے. ہو مدینے کی گلیاں میسر اگر, آنکھ کافی نہیں ہے نظر چاہیے. ان کی محفل کے آداب کچھ اور ہیں, لب کشائی کی جرات مناسب نہیں. ان کی محفل کے آداب کچھ اور ہیں, لب کشائی کی جرات مناسب نہیں. ان کے دربار میں, ان کی سرکار میں التجا کے لیے جنبش لب نہیں, چشم نم چاہیے. ہو مدینے کی گلیاں میسر اگر,
آنکھ کافی نہیں ہے نظر چاہیے، اور گوشہ گوشہ مدینے کا پر نور ہے، سارا ماحول جلووں سے معمور ہے، گوشہ گوشہ مدینے کا پر نور ہے، سارا ماحول جلووں سے معمور ہے، شرط یہ ہے کہ ظرف نظر چاہیے، شرط یہ ہے کہ ظرف نظر چاہیے، دیکھنے کے لیے دیداور چاہیے، ہو مدینے کی گلیاں میسر اگر۔ یا مصطفیٰ خیر الورا، تیرے جیا کوئی نہیں، یا مصطفیٰ، یا مصطفیٰ خیر الورا، تیرے جیا کوئی نہیں، کنوں کواں تیرے جیا، آقا تیرے جیا کوئی نہیں، کنوں کواں تیرے جیا، آقا تیرے جیا کوئی نہیں، تیرے جیا سوہنا نبی لباں تے تاج ہووے کوئی، لباں تے تاج ہووے کوئی، بھئی مینوں تے انہاں پتا، آقا تیرے جیا کوئی نہیں، یا مصطفیٰ۔ علامہ صاحب شیر قابل غور، اقصا دے وچ آقا میرے اقصا دے وچ آقا میرے پڑھ کے نماز پچھے تیرے نبیاں نو بھی کہنا پیا، آقا تیرے جیا کوئی نہیں، یا مصطفیٰ خیر الورا، تیرے جیا کوئی نہیں۔ اور مکتب میں عبدالستار نیازی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، ہووے فقیر یا بادشاہ، بھاوے گدا میاں زی جیا، سب کھاندے نے صدقہ تیرا، سب کھاندے نے صدقہ تیرا، آقا تیرے جیا کوئی نہیں، کنوں کواں تیرے جیا، آقا تیرے جیا کوئی نہیں۔
سبحان اللہ سبحان اللہ جناب. یہ تھے رانا محمد باسط سہروردی صاحب. بڑی خوبصورت آواز اور بڑا خوبصورت انداز اور اس سے بھی زیادہ خوبصورت یہ کلام. بہت شکر گزار ہوں آپ نے ہمیں ٹرانسمیشن میں یہاں پر جوائن کیا ہمارے صبح کے وقت. بریک پہ جانے سے پہلے جناب گفتگو ہو رہی تھی علامہ سجاد شبیر رضوی صاحب یہاں پہ تشریف فرما ہیں اور بات ہو رہی تھی ایک مثالی معاشرے کے حوالے سے. علامہ صاحب آپ نے چند چیزوں کی نشاندہی یہاں پہ کی ہے. مختصر وقت میں ظاہر ہے کہ ممکن نہیں ہے کہ تمام معاملات پر جو ہے وہ گفتگو ہو سکے, لیکن یہ بنیادی جزو ہے جس کا بھی آپ نے کچھ دیر پہلے تذکرہ کیا. اب معاشرے میں جتنے نقائص موجود ہیں نشاندہی کرتے چلے جائیں, ختم ہونے کا جو ہے وہ نام نہیں لیں گے, لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کی شروعات کہاں سے کی جائے. سب سے پہلا اور بنیادی سوال یہ کہ آیا اس میں جو بہتری کا سلسلہ ہے اوپر سے نیچے کی طرف آئے یا نیچے سے اوپر کی طرف آئے, کیونکہ معاملات دونوں طرف سے جو ہے مساوی ہمیں وہ مسائل کا شکار نظر آ رہا ہے. میں چاہوں گا ذرا اس پہ تھوڑی سی گفتگو کی جائے. بالکل آپ نے صحیح فرمایا. قیام پاکستان کے بعد اور قائد اعظم کے بعد اور نظریہ پاکستان کے بعد, اس کے بعد جو حکومتیں متواتر آتی رہیں, انہوں نے عوام الناس کی تربیت نہیں کی. جی بالکل ٹھیک. حاکم وقت کا کام جو ہے وہ صرف جو ہے وہ معاشرے میں مسائل حل کرنا نہیں ہے, بلکہ معاشرے کی تعمیر کرنی ہے, ذہنی طور پر معاشرے کو تیار کرنا ہے. جب ہم اپنے معاشرے کے اذہان کو دیکھتے ہیں, اذہانوں کو دیکھتے ہیں بچے سے لے کے بڑوں تک, تو معاشرے میں ہر وہ وبا جو ذہنی اختراع ہے وہ آپ کو ملے گی. بالکل ایسا. سب سے بڑی چیز معاشرے میں تعصب. جی بالکل صحیح. کہیں آپ کو فقہی تعصب نظر آئے گا, کہیں آپ کو لسانی, کہیں آپ کو مکانی, ہر طرح کے تعصب جو ہے آپ کو جو ہے وہ عام گراس روٹ لیول پہ جو ہے وہ نظر آئے گا. بڑے سے بڑا آدمی ہوگا, بظاہر تو گفتگو میں آپ کو لگے گا کہ بہت ہی زیادہ جو ہے وہ سینسیئر ہے, مگر جب امپلیمنٹ کرنے کا وقت آئے گا تو کہے گا میں تو یاسر بھائی کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہی نہیں. ایسا ہی بالکل ٹھیک ہے نا. یہی مسئلہ. جب آپ یہ دیکھیں کہ قیام پاکستان بنانے کا نظریہ جو تھا کہ ایک ایسا خطہ جہاں ہر مکتب اور ہر مسلک کا آدمی اپنے اپنے عقیدے پر قائم رہے گا, مگر آج اس معاشرے کی کیفیت یہ ہے کہ ایک عالم دوسرے عالم کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے, ایک سیاستدان دوسرے سیاستدان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. یہ کیا ہے, ہم کیا میسیج دے رہے ہیں؟ اب جب ان کے فالوور دیکھتے ہیں نا, کہ جب فالوور وہ دیکھتے ہیں معاشرے میں کہ میں ایسی بات کر رہا ہوں کہ جو معاشرے میں انارکی پھیلانے والی ہے, تو وہ اس سے زیادہ کہیں تیار ہوتے ہیں. بالکل ایسے کہ میں اگر آج خراسان پہ بیٹھ کے کوئی ایسی بات کہہ دوں کہ کسی دوسرے کے لیے تکلیف کا باعث ہوگی, تو وہ جو سن رہا ہوگا میں نے ایک پورے معاشرے کو برباد کر دیا اپنی زبان سے. وجہ فرمایا. اب ذہنی تیاری نہیں ہے. دراصل اسلام کا ذرعی اصول یہ تھا, مختصراً میں اس کو سمیٹوں, کہ سرکار نے صرف معاشرے میں اپنے پہ امپلیمنٹ نہیں کیا تھا, بلکہ لوگوں کی فکری تربیت کی. فکری تربیت تھی, بالکل ایسے. ذہنی تربیت کی تھی, ان کو ذہنی طور پہ اسلام کی طرف مائل کیا, فکری طور پہ ان کو ایسی فکر دی کہ لوگ خود بخود دیکھنے لگے کہ یہ اسلام کون سا ہے. بالکل ٹھیک ہے. کوئی حیرت انگیز چیز ہے اس میں کہ یہ کیا ہے اسلام. تو آج جو معاشرہ ہے وہاں صرف نام ہے, فکر نہیں ہے, ایسے ہی تربیت نہیں ہے. سلیبس کو اٹھا لیں گے, بچوں کی تربیت کیسی ہوگی؟ ان کو ABCD تو پڑھائی جا رہی ہے, ان کو یہ نہیں پتا کہ اسلام کے بیسک اصول کیا ہیں. ہم جب پڑھتے تھے تو بچپن میں ہی ہمیں یہ بتا دیا جاتا تھا کہ دین کیا ہے, اسلام کیا ہے. بچپن میں ہی ہم مدرسے میں جا کے قرآن ہم نے پڑھا تھا. آج ہم ماڈرن ہو گئے ہیں, ماڈرن اس کا زمانہ ہے. قرآن مجید پڑھ رہے ہیں, قرآن ایڈریس کر رہا ہے انسان کو کہ عمل کرو. یہ پاسٹ کی باتیں قرآن میں اسی لیے آئی ہیں کہ جو قومیں تباہ ہوئیں نبیوں کے دور میں, انبیاء کے دور میں, انہوں نے نبی کی کہنا نہیں مانا, ان پہ عذاب آیا. یہ پاسٹ ہم کو بتا رہا ہے, ہم پڑھ رہے ہیں قوموں کو, پھر بھی ہم کم تول رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, پھر بھی ہم بے ایمانی کر رہے ہیں, جھوٹ پھر بھی ہم بول رہے ہیں. اس کا مقصد یہ ہے کہ اسلام کی چادر تو ہم نے اوڑھ لی ہے, مگر اسلام میں فکر اور تدبر نہیں کیا.
ہم سب نے الگ الگ اپنے پکٹس بنائے ہوئے ہیں. آپ کا اسلام الگ ہے, سجاد صاحب کا اسلام الگ ہے, رانا باسط صاحب کا اسلام الگ, سب نے الگ الگ اسلام کی ڈیفینیشن کر دی ہے. اب عام آدمی جو ہے وہ یہ سوچنے پہ مجبور ہے کہ میں کون سا اسلام لوں, کس سے لوں. کس سے لوں؟ اللہ کہہ رہا ہے اسلام مجھ سے لو, جی ہم کہہ رہے نہیں فلاں سے لو, فلاں شخصیت سے لو. اسلام کہہ رہے نہیں, شخصیت سے اسلام نہیں لو. بالکل ایسا اسلام تو میں نے دے دیا, ہے, عنایت ہے. اسلام آ گیا, قیامت تک رہے گا, ان سے لے لو. جن سے لینا ہے اس کی طرف ہمیں ترغیب ہی نہیں دی جا رہی ہے, سمجھایا ہی نہیں جا رہا. کہا کیا نام ہے, کہا اسلام جو ہے الجھاؤ پیدا کرنے کا نام ہے. بیٹھ جاؤ, ایسی بات کر دو کہ جب دو چیزوں پہ جو ہے جب اتفاق نہیں ہوگا, جو عام آدمی دیکھ رہا ہے جسے دین کی نالج نہیں ہے, وہ کہے گا اتنی دوری ہے, اتنے فاصلے ہیں, پھر ہم کیسے بیٹھیں گے. جب ہم ایک دوسرے کو قریب نہیں کریں گے, چاہے وہ زبان کی بنیاد پہ ہو یا مسلکی بنیاد پہ ہو یا نظریاتی بنیاد پہ ہو, فکری بنیاد پہ ہو, جب ہم ان کی تربیت نہیں, اور تربیت کون کرے گا؟ یہ تربیت اتنے سارے اخراجات ہو رہے ہیں, جو قومی اسمبلیاں ہیں اور صوبائی اسمبلیاں ہیں اور قانون سازی ہے, اسلامی نظریاتی کونسل آئیڈیالوجی, اسلامک آئیڈیالوجی ہے. کیا کون سی اسلامی نظریاتی کونسل نے کیا ہماری فکری تربیت کی ہے؟ بالکل ایسا ہی, کیا کیا ہے؟ بہت بڑا سوال ہے, بہت بڑا سوال. کون سی آئیڈیالوجی دی ہے, کون سا دماغ دیا ہے, کون سا مائنڈ سیٹ دیا ہے؟ آج کل تو بڑے ہر چیز بننا آسان ہے, کھلاڑی بننا آسان ہے, ڈاکٹر بننا آسان ہے, ٹھیک ہے نا. جس معاشرے میں یاسر بھائی آج جمعے کا دن ہے, آپ یہ سوچیں کہ جن معاشروں میں گھوڑوں اور گدھوں کو لگائی جانے والی انجیکشن عام آدمیوں کو لگائی جا رہی ہو, تو آپ کس کی فکری تربیت کریں گے, کس سے پوچھیں گے؟ جب ڈاکٹر بننا اتنا آسان ہے تو مولوی بننا کتنا آسان ہوگا. ہر گلی کوچے میں 3 دن تک اس نے دیکھا, چوتھے دن وہ مصلے پہ کھڑا ہو گیا اور مولوی بن گیا, اسے پتہ ہی نہیں ہے دین کا. اب آپ کیوں یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کسی کو انقلاب برپا کرے گا مصلے میں؟ محراب نکلا ہے حرب سے, جہاں کھڑے ہو کر جہاد کیا جائے. جہاد یعنی جو ہم نماز پڑھ رہے ہیں جہاد کر رہے ہیں. جہاد کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہیں, یعنی دین کو اپنے پہ نافذ کر رہے ہیں. مگر ہم زبانی نماز پڑھ رہے ہیں, نماز پڑھانے والے کو ہی نہیں پتا کہ میں کیا کر رہا ہوں, اس سے میرے کردار میں کتنی تبدیلی آئے گی. تو اس سے پورا معاشرہ ایک درم, آپ نے کہا نا, گراس روٹ لیول سے نہ اس طرف کوئی تبدیلی آ رہی ہے نہ اس طرف کوئی تبدیلی, دونوں باہم بیچ میں ہیں. جو طاقتور ہے, دنیاوی طاقت رکھتا ہے, وہ بہت بڑا طاقتور ہے, اور جو نہیں طاقت رکھتا وہ بیچارہ سر جھکائے بیٹھا ہے. اب ایسے معاشرے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ضرورت ہے, لوگ منتظر ہیں کہ کوئی ایسا ہادی آئے جو عادل ہو. بالکل ایسا ہی, جو یہ نہیں دیکھے کہ کون ہے, بالکل ٹھیک, یہ دیکھے کہ کام کیا کر رہا ہے. اب اس معاشرے میں صرف ایک چیز کی ضرورت, اب کووڈ کے بعد جہاں معاشی تباہی آ گئی, دنیا میں انارکی پھیل گئی, ہمارے ہاں قانون نام کو نہیں ہے, نعرے لگائے جا رہے ہیں, عمل نہیں ہو رہا. ایسے میں اب دنیا اس فکر میں ہے, جتنے ادیان ہیں آپ پڑھتے جائیے, وہ یہ کہہ رہے ہیں اپنے اپنے انداز سے کہہ رہے ہیں, کوئی آئے گا اس دنیا میں جو ایک ہی نظام لے کے آئے گا. اب وہ کون آئے گا, کس طریقے سے آئے گا, جس کے دین میں جو ہے وہ اپنے نظریے پہ ہے, مگر اس بات پہ سب متفق ہیں کہ کوئی آئے گا, اور وہ آئے گا ضرور وہ ہوگا جو اللہ کا نمائندہ ہوگا, اور جو اللہ کا نمائندہ آئے گا وہ تلوار لے کے آئے گا, اور وہ تلوار لے کے آئے گا تو اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ زمانہ پھر وہ تلوار اور اونٹوں والا زمانہ آئے گا. ٹھیک ہے نا, وہ نشانات بھی موجود ہیں اور وہ نشانیاں بھی موجود ہیں سب. اور آئے گا کہاں سے؟ کعبے سے آئے گا. کب آئے گا؟ جمعے کے دن آئے گا. ایک ہی وقت میں ایک دنیا پہلے ہم سے یہ سوال کرتی تھی کہ جب وہ کہیں گے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا تو ان کی ایک آواز پوری دنیا میں کیسے چلی جائے گی؟ اب میں یہاں لائیو بول رہا ہوں, یہ پوری دنیا میں کیسے لوگ سن رہے ہیں؟ جب میں عام آدمی ایک گفتگو کر کے پوری دنیا کو سنا رہا ہوں, تو جو خدا کا نمائندہ آئے گا اور جناب عیسیٰ علیہ السلام اس کے ساتھ ہوں گے, اور جناب عیسیٰ اذان ہوگی, کہیں گے آپ پڑھائیں تو جناب عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے, یہ متفق ہے. حضرت عیسیٰ کہیں گے کہ آپ
سرکار کے بیٹے ہیں، آپ کے ہوتے ہوئے بھلا میں نماز پڑھاؤں؟ تو جس کی اقتداء میں جناب عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھیں گے، پھر عدل ہوگا جی اور پھر انصاف ہوگا اور پھر تلوار چلے گی، بالکل اور پھر جب تلوار چلے گی اور یہ ریاست مدینہ کا نعرہ لگانے والے، پھر میں یہ سوچتا تھا یاسر بھائی، یقین مانے میں کبھی تخیرات کی دنیا میں ڈوب کے سوچتا تھا کہ یہ تاریخ کیا کہہ رہی ہے کہ 60 لاکھ سے زیادہ آدمی اس ذوالفقار کی زد میں آئیں گے، اس میں علماء بھی ہوں گے اور لوگ بھی ہوں گے، یہ اتنے آدمی مارے جائیں گے۔ بتائیے۔ مگر آج جو معاشرے میں ظلم اور زیادتی بالکل ایسا دیکھ رہا ہوں، تو میں دیکھ رہا ہوں کہ واقعی جب وہ تلوار چلے گی تو وہ خود بتائے گی کہ کون ظالم ہے اور کون مظلوم ہے۔ تو لوگوں کو نا امید نہیں ہونا چاہیے، بالکل امید کی کرن ہے اور ہمارے پاس ہے کہ ایک ہادی آئے گا، نام بدل بدل کے ادیان نے رکھیں، مگر نتیجہ صرف اس کا یہی ہے کہ معاشرہ پھر ویسے ہی ہوگا جیسے کہ خلفۂ راشدین اور اہل بیت کے زمانے میں تھا، سرکار کے زمانے میں تھا۔ سب کو انصاف ملے گا، شیر اور بکری ایک ہی گھاٹ میں پانی پی کر یہ بتائیں گے کہ اللہ کے نمائندے کیسے ہو موجود ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا خوبصورت بات آپ نے کہی ہے، اور یقیناً اس بات کی ضرورت بھی ہے۔ یقیناً نا امیدی جو ہے وہ اللہ کی ذات سے کفر ہے، اور امید رکھنے کی ضرورت بھی ہے۔ بہرحال یہ جو دعوے کیے جاتے ہیں، خاص طور پہ جس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، ابھی جن بیانات کا تذکرہ ہوا ہے، یہ گفتگو کے آغاز میں جس کا ہم نے تذکرہ کیا ہے، اب بات اس سے آگے پہنچانے کی ضرورت ہے، اور سب سے ضروری یہ ہے کہ عملاً جو ہے اس وقت کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ علامہ صاحب، گفتگو ایسی ہے کہ دل کرتا ہے سنتے جائیں آپ کو، آپ اتنی خوبصورت باتیں آپ نے کہی ہیں، اتنی چیزیں سمجھنے کا ہمیں موقع ملا ہے، اور یقیناً جو پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کے جو اذہان ہیں اس میں بھی جو سوالوں کی جو گرہ ہے وہ یقیناً کھلی ہوگی، اور انشاءاللہ پھر ایک نشست اور ضرور رکھیں گے جس میں اصلاح کے حوالے سے بات کریں گے، اور خاص طور پہ جو معاشرتی مسائل ہیں وہ اس سے جڑے ہوئے ہیں جس کی ابھی آپ نے نشاندہی یہاں پر کی ہے۔ میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ نے قیمتی وقت دیا، ہمارے ساتھ یہاں پہ شریک ہوئے اس صبح کے وقت ہمارے اس پروگرام میں۔ جناب رانا محمد باسط صاحب، آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ ایک کلام آپ جو ہے وہ پیش کریں، اور اس کے بعد پھر ہم بریک کی طرف جائیں گے، اور بریک سے واپس آ کے جو ہمارا دوسرا پروگرام کا سیگمنٹ ہے اس کی طرف ہمیں بڑھنا ہوگا، وہ آپ کو دکھائیں گے۔ جی رن صاحب، بسم اللہ۔ نصیر صاحب نے مولا کائنات مولا علی مرتضیٰ علیہ السلام کے بارے میں لکھا، فرمایا کہ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، منظر فضائے دہر میں، منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، اور کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے آیا، کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے آیا، گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے، گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے۔ اور قبلہ نے جیسے بتایا کہ کعبے میں آئیں گے، کون آئیں گے، ذرا سماعت فرمائیں کہ آثار پڑھ کے میں دیے دوراں کا یوں لگا، آثار پڑھ کے میں دیے دوراں کا یوں لگا، جیسے پھر ظہور دوبارہ علی کا ہے، جیسے پھر ظہور دوبارہ علی کا ہے، اور مرحب دو نیم ہے سرے مقتل پڑا ہوا، جنگ خیبر، مرحب دو نیم
ہے سرے مقتل پڑا ہوا، اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے، اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے، اور تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں، تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں، دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے، دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے۔ اور یاسر بھائی خدا کی قسم دنیا میں اور کون ہے اپنا بجز علی، دنیا میں اور کون ہے اپنا بجز علی، ہم بے کسوں کو ہے بس سہارا علی کا ہے، ہم بے کسوں کو ہے بس سہارا علی کا ہے۔ اور پھر سا مقطع میں فرماتے ہیں کہ تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بساط، تجھ پر کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے، میں جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے۔